عمر 20 سال سے لے کر 25 30 35 سال تک بھی ہو تو بھی رابطہ کر سکتے. غریب ہو، جہیز بالکل نہیں دے سکتی، کوئی کپڑے نہیں لا سکتی، کوئی جوتے، کوئی برتن، کچھ بھی نہیں، قبول. سبحان اللہ. چونکہ کروڑوں عورتیں اللہ نے مردوں سے زیادہ بنا دی ہیں. اب ان کروڑوں عورتوں کے لیے اللہ نے بندوبست کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دل میں دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کی خواہش اور طلب پیدا فرما دی. اب اس طلب کی برکت، اور طلب بھی اتنی زبردست پیدا کر دی کہ میرے پاس لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی مولانا آپ کی وساطت سے چاہے ہمیں کوئی معذور لڑکی مل جائے، کوئی مجبور لڑکی مل جائے، کوئی بے سہارا مل جائے، کوئی مطلقہ مل جائے، کوئی بیوہ مل جائے، کوئی 1 بچوں والی، 2 بچوں والی، 3 بچوں والی، کوئی مل جائے. یہ سب کیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے تکوینی نظام کے تحت ان غریب، بے سہارا، مجبور، معذور خواتین کا بندوبست کیا جا رہا ہے. لیکن افسوس، صد افسوس. اچھا، یہ پہلی بیوی کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوتی کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے ہم کیوں جائیں. دیکھو حدیث پاک میں ہے انما الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام. تو اس لیے اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو پہلے بیوی موجود ہیں وہ مزید بہنوں کے لیے استقبال کریں، ان کے لیے میزبان بنیں اور آنے والی مہمان بہنوں کا استقبال کریں، خوشی خوشی استقبال کریں. بھائی وہ بھی انسان ہیں اور آپ کی طرح ان کو بھی شوہر کی ضرورت ہے. تو اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی، تو اس نعمت کو مل بانٹ کر آپ جو ہے نا زندگی گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم فرمائے، رحم فرمائے. جیسے صحابیات کے دور میں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے دور میں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے مطابق دنیا کا بہترین دور ہے، خیر القرون قرنی، اس میں ہر عورت جو ہے وہ خیر خواہی کے جذبے سے بھری ہوئی تھی. پہلی بیوی وہ بالکل نہیں کہتی دوسری کوئی نہ ہے، بالکل خبردار، بس میں اکیلی، مجھے مل گیا شوہر، اب بس باقی ساری دنیا کی عورتیں بھاڑ میں جائیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. تو اپنی بہنوں پہ ترس کھائیں. آپ کو مردوں پہ ترس نہیں آتا نہ کریں، لیکن اپنی عورتوں پہ، اپنی ہم جنس عورتوں پہ ترس کھائیں. اور پھر جو دوسری بیوی بننے والی ہیں، یہ تیسری یا چوتھی، وہ بھی یہ مطالبہ، وہ بھی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلی بیوی اس بیچاری کا کیوں گھر اجاڑتی ہیں، اس کو بھی گھر میں رہنے دیں، اور آپ بھی اس گھر کے کمرے میں، یہ الگ ایک پورشن میں، یہ الگ الگ گھر میں. آپ کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اتنے ہمارے پاس ہیں صاحبان جو چاہتے ہیں کہ الگ پورشن میں، الگ گھر میں، الگ شہر میں، الگ ملک میں آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کیوں نہیں رہتی. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اس پہ نظر ثانی کریں. یہ جو ہماری تقریریں، کوئی اپنی طرف سے کوئی نئی پروڈکٹ نہیں بیچ رہے. ابھی ہمارے بھائی، اللہ کی قسم، میں شاید اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے شاید پہلی دفعہ قسم اٹھا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ میرے سے رابطہ کر چکے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے. یہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں. بہت پیارا، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی کا نام ہے، اور ان کے والد کا نام بھی اعظم ہے ماشاءاللہ، اور عمر 30+ ہے، اور پنجاب کے ایک بڑے شہر میں رہتے ہیں، اور اچھا ماشاءاللہ کاروبار ہے. 8 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر ہے، اور اچھی ذات برادری ہے، اور شادی شدہ ہیں. بھئی ان کا قصور ہے جی، شادی شدہ ہے، ساری نعمتیں ہیں، بس شادی شدہ ہے. اچھا جی، 2-3 بچے بھی ہیں. ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں، ہر قسم کی لڑکی قبول ہے. مجبور، معذور ہے جی، کہتے ہیں بیوہ، بانج، طلاق یافتہ، کوئی ایشو نہیں ہے جی. بس لڑکی مناسب تعلیم ہو، عمر 20 سال سے لے کر 25 30 35 سال تک بھی ہو تو بھی رابطہ کر سکتے. غریب ہو، جہیز بالکل نہیں دے سکتی، کوئی کپڑے نہیں لا سکتی، کوئی جوتے، کوئی برتن، کچھ بھی نہیں، قبول. سبحان اللہ. یہ سب اللہ پاک کی طرف سے. یہ ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب، اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، بہت کامیاب مہم چلائی. اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں، کروڑوں عورتوں کے لیے راستہ کھلوا رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری اگرچہ تحریک پہلے سے چل رہی ہے، لیکن ان کی آواز کو اللہ نے زیادہ دنیا تک اور دور تک پہنچا دیا. تو الحمدللہ اب عورتوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، وہ اب ماشاءاللہ دوسری اور تیسری اور چوتھی بیوی بننے کے لیے الحمدللہ آمادہ ہو رہی ہیں. اللہ پاک آپ سب کو، یہ جب ان کو، یعنی جب یہ زیادہ مشہور نہیں تھے تو یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دوسری شادی کے لیے اتنا بے چین ہو گیا تھا، اور اتنی اللہ نے ضرورت پیدا کر دی تھی میرے اندر
کہ میں کہتا تھا کہ مجھے لولی، کوئی لنگڑی، کوئی مجبور، کوئی معذور، کوئی نابینا، کچھ مل جائے بس ایک دوسری شادی میں نے کرنی، لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا تھا. بالکل وہ کوئی مانتے نہیں تھے، سنتے ہی نہیں تھے. ہم جب سے یہ تحریک چلا رہے 20 سال سے، شروع میں جب ہم کسی کو دوسری شادی کی بات کرتے ایسا لگتا ہے میں نے ان کو سر پہ ہتھوڑا مار دیا، میں نے کوئی گالی دے دی ہے. وہ بھائی جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھروں میں، صحابہ کرام کے گھروں میں اور تمام اولیاء کرام کے گھروں میں جو چیز ہوتی تھی، میں اس بات کی دعوت دے رہا ہوں جس کی قرآن میں اللہ نے دعوت دی ہے اور بخوشی اجازت دی ہے، اور حضور صلی اللہ تمام اللہ کے پیاروں نے جس کا عمل کو کیا، میں اس عمل کی دعوت دے رہا ہوں. اور پوری دنیا کے مسلمان اب بھی کر رہے ہیں. ہم نے افریقہ میں سفر میں کیا، ہم نے گھر گھر میں دیکھا 2 2 3 3 4 4 بیویاں. اس لیے برائے مہربانی ہمارے اس بھائی پر ترس کھائیے، اور اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے اور ان جیسے لاکھوں لوگ جو پوری دنیا سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، ان سب کے لیے ترس کھاتے ہوئے خواتین بھی آمادہ ہو جائیں. ان کے سرپرست حضرات سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، جیسے صحابہ کرام صحابیات نے ہیں جی، جو بڑے تھے، اپنے بچیوں کے سرپرست تھے، انہوں نے اپنی صحابہ کرام کے مرد بھی سب دوسری تیسری چوتھی شادی کے لیے تیار ہو گئے، اور عورتیں بھی سب دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے کے لیے تیار ہو گئیں. عورتوں کے جو سرپرست حضرات تھے وہ بھی اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھتیجیوں کو، بھانجیوں کو، پوتیوں کو، نواسیوں کو دوسری تیسری چوتھی جگہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، بخوشی تیار ہو گئے. اللہ رسول کی چاہت کو بخوشی قبول فرما لیا. ہمارے ہندو پاک کے مسلمان بھائیوں بہنوں سے، سرپرست حضرات سے ہاتھ جوڑ کے مؤدبانہ درخواست ہے کہ مہربانی فرما کے وہ جو کروڑوں عورتیں مردوں سے زائد غلط راستوں پہ چلنے پہ مجبور پھر رہی ہیں، گھروں میں بیٹھی بیٹھی گل سڑ رہی ہیں، ان پہ ترس کھا کر مجھے پوری دنیا سے جو فون آ رہے ہیں، اور رو کے روزانہ عورتوں کے جو فون آ رہے ہیں، ان پر ترس کھاتے ہوئے اس راستے کو کھول دیجئے، اور اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی بڑی خیریں برکتیں عطا فرمائیں گے. اس کو لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں اچھے، اور اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیں. اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے.